رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیرنٹنگ کی ورکشاپ، آج کی جو ہماری ورکشاپ ہے اس میں اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے کہ انڈر 7 ایئرس کے جو بچے ہیں ان کی انگلش اور اردو، اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ تفصیلی گفتگو تو آج کی ورکشاپ میں نہیں ہوگی کہ ان کی ایک ایک فیلڈ اور اس ایک ایک فیلڈ کی ڈومین میں جا کر اس کو بالکل ایکسپلیسٹلی ہم یہاں پر ایکسپلین نہیں کریں گے، بلکہ ہم صرف میکسیمم آپ سمجھ لیں کہ جو باؤنڈریز ہیں، جو آؤٹ لائن ہے، موٹی موٹی جو بات جس کو کہا جاتا ہے وہ ہم کریں گے۔ اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہمارے کچھ سٹگماز ہیں نا، جو ہمارے کچھ چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، تو ایک ہمارا ایجوکیشن کے ساتھ بھی ایک سٹگما ایسوسیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ میں اوور آل ایجوکیشن سسٹم کی بات نہیں کر رہی، میں صرف انڈر 7 ایئرس کے جو بچے ہیں ان کی ماؤں کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اس کے بارے میں کم از کم ہمارا یہ سٹگما نہیں ہونا چاہیے کہ انلیس اور انٹل یہ کسی اور ہی کی انسٹرکشن، کسی کوالیفائڈ اسپیسیفائڈ ٹیچر کی انسٹرکشن نہیں لیں گے یا کسی اسپیسیفک اسکول سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ کیسے پڑھیں گے، ہم اس کو کیسے پڑھائیں گے، یا ہم اس قابل نہیں ہیں، یا ہم وہ کون سی اسکلز ایکوائر کریں کہ ہمیں وہ پڑھانا آ جائے۔ تو اس معاملے میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی کلیئرٹی ہو جائے مدرس کو کہ آپ اپنے انڈر 7 ایئرس کے بچے کو بہت آرام سے بالکل اسکریچ سے خود لے کر چل سکتی ہیں، اور اس کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اسی لیے آج ہم صرف اس پہ بات کریں گے کہ کیا سٹیپس ہیں، موٹے موٹے کیا سٹیپس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جس گروتھ، کیا وہ اسموتھلی ایجوکیشنلی گروتھ میں جا رہے ہیں یا نہیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد سے، آج کی ورکشاپ کے بعد سے، ایک تو ہماری جنرل پیرنٹنگ پہ ورکشاپ ہوگی، اور اس کے بعد سے پھر اب ہم اسپیسیفک ورکشاپس کیا کریں گے۔ اسپیسیفک ورکشاپس ہوں گی جیسے صرف ایک اسپیسیفک ایج اور اسپیسیفک سبجیکٹ کو ہی سمجھانے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل اگر ای پی ایل ہے تو ایک اسپیسیفک ورکشاپ ہوگی ہی صرف ای پی ایل پہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پروجیکٹ بیس لرننگ ہے تو وہ اسی پر ہی ہوگی، یا آپ کو ابھی صرف جولی فونکس سیکھنے ہیں تو صرف اسی پر ہوگی۔ تو وہ اب یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ لیں ایک میکرو اسٹڈی ہوتی ہے اور ایک مائکرو اسٹڈی ہوتی ہے، تو آج ہم میکرو اسٹڈی کریں کہ دیکھیں موٹی موٹی باتیں کیا ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پھر مائکرو اسٹڈی کے لیے تو کسی بھی فیلڈ میں کوئی اینڈ ہے ہی نہیں نا، جتنی ریسرچ ہوتی جاتی ہے اتنے طریقے پتہ چلتے جاتے ہیں، اتنی بہتری آتی جاتی ہے اور اتنا ریفائن ہوتا جاتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ تو میکرو اسٹرکچر، یا آپ سمجھ لیں ایجوکیشن کے میکرو اسٹرکچر کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے 7 سال سے چھوٹا، اور آپ کا یہ کنسرن ہے کہ آپ نے اس کو انگلش اور اردو پڑھانی ہے، تو آپ کیا پڑھائیں، کہاں سے پڑھائیں؟ تو پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ کس ایج سے بچے کو پڑھائیں۔ اب اس میں اسکولز والے تو 2.5 سال کا بچہ بھی آج کل اسکول میں لے لیتے ہیں، پلے گروپ میں۔ تو پھر آپ کو بہت ساری ریسرچز ملیں گی، آپ کو فن لینڈ کی ریسرچ ملے گی جو 7 سال سے چھوٹے بچے کو نہیں لیتے، اور تب تک 7 سال تک بچہ جو ہے وہ اپنی مدر کے پاس ہی پڑھتا ہے۔ پھر آپ کو امریکہ کی بھی کوئی سسٹم ملے گا کہ جس میں وہ 5 سال سے چھوٹا بچہ نہیں لیتے، اور 5 سال کے بچے کو وہ کنڈر گارڈن میں لیتے ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایئر 1 میں لے لیتے ہیں۔ تو پھر آپ کو پاکستان کا سسٹم بھی ملے گا کہ جس میں صدیق پبلک جیسے زبردست سکولز بھی ہیں، میں برائی نہیں کر رہی، جو کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے 5 سال کا سلیبس دیکھیں تو وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو یہ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس رینج آف ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں نا، اور اپنے ان کے پروز اور اپنے ان کے کونز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ادھر کسی ایک سسٹم کی بات نہیں کروں گی، ان کی کچھ میں ایون بہت اسٹرکٹ سسٹمز میں کچھ کوالٹیز بھی ہیں، اور ایون بہت ہی ریلیکس سسٹمز میں کچھ فلاز بھی ہیں نا۔ تو اب یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ آپ اپنے بچے کو کب سے فیل کرتی ہیں کہ اس کو اب مجھے ایک اسٹڈی پروسیس کی طرف لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے پاس دیکھیے جب آپ مدر لرنڈ ہے نا، تو جب مدر خود درسگاہ ہے، جب مدر خود یونیورسٹی ہے علم کی، تو پھر تو 2.5 سال سے بھی پہلے وہ سٹارٹ کر سکتی ہے۔ مطلب انفارمل ایجوکیشن کی تو کوئی ایج ہی نہیں ہے نا۔ انفارمل ایجوکیشن کے بارے میں تو اسکالرس کہتے ہیں کہ جب ابھی ہسبینڈ اور وائف نے ارادہ کیا ہے کہ دے وانٹ ٹو پلان اے بیبی، تو سمجھ لیں تب سے ہی ایجوکیشن تو وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی جو نیت ہے، آپ کی انٹینشنز ہیں،
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کو رحم مادر میں دیتا ہے، اور پھر اس وقت آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی تھنکنگز ہیں، آپ کی اس وقت کی ایجوکیشنل پروسیسز ہیں، پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ سارے تو خود ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور بچہ تو نیچرل لرنر ہوتا ہے، وہ تو ایبزارب کرتا ہے، وہ تو لرن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اس حساب سے تو کوئی ایج نہیں ہے. یعنی ایک انفارمل ایجوکیشن ہے. انفارمل ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ جس میں کہ آپ کسی پیٹرن کے بغیر بس جو آپ ہیں وہ آپ اپنے بچے کو دے رہی ہیں، اخلاق آپ اپنے بچے کو دے رہی ہیں، اطوار آپ اپنے بچے کو دے رہی ہیں، اپنا ٹون، اپنی لینگویج، اپنا کلچر آپ اپنے بچے کو دے رہی ہیں، اور ہر چیز وہ اس کی ایموشنل، سائیکولوجیکل، سوشل نیڈز جو بھی پوری ہو رہی ہیں وہ آپ اس کو دے رہی ہیں. وہ ان سب چیزوں سے لرن کر رہا ہے، تو اس کی تو کوئی ایج نہیں ہے. لیکن پھر ایک خاص ایج آنا شروع ہوتی ہے جس کو آپ راؤنڈ اباؤٹ اپنے مائنڈ میں رکھ سکتی ہیں، اگر کہ جیسے 2.5 ایئرس کی ایج ہے. اس میں کچھ جب بچہ ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں جتنا جلدی وہ جس ایکٹیویٹی میں انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس میں وہ اتنا ہی اچھا لرن کرتا ہے. مطلب اگر وہ خود جس بھی کام میں اپنے جوتے پہننے میں خود انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے یا ہونا چاہ رہا ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا اتنا وہ اپنا ہر کام خود کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں پرابلم لگ رہی ہوتی ہے کہ اگر یہ بچے اپنا کام خود کریں گے تو یہ بہت میس کریں گے یا یہ دیر لگائیں گے، تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، تو ہم جلدی جلدی اس کا کام خود کر دیتے ہیں. لیکن یہ اس کی نیچرل لرننگ ہو رہی ہے اور یہ اس کے لیے بہت لائف لانگ لرننگ ہو رہی ہے. تو وہ جو کام خود کرنا چاہ رہا ہے، ایون وہ مسٹیکس بھی کر رہا ہے اور بار بار غلطی کر رہا ہے، کبھی جوتے الٹے پہن لیتا ہے، کبھی کپڑے ڈفرینٹ پہن لیتے ہیں، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ میں خود ٹرائی کروں تو آپ اسے کرنے دیں. تو جتنا جلدی وہ جس کام میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، سمجھ لیں اس کی وہ جو آپ کو اسکولز میں جا کے پلے گروپ میں پڑھانا پڑتا ہے، سمجھ لیں وہ اس کی پلے گروپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. وہ اگر جگ سے پانی خود ڈالنا چاہ رہا ہے، آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ کوکنگ میں کوئی پیکٹ کھول کے کوئی نمک چمچ سے ڈالنا چاہ رہا ہے. اور کوئی اور چیز ہے، جب آپ خود بزی ہیں، آپ نے اس کو مٹر چھیلنے پہ لگا دی ہے، آپ نے اس کو اس میں باؤل میں بینز دے دی ہیں اور اسپون سے آپ کہہ رہی ہیں اس میں ڈال دیں، اور کوئی اور سارٹنگ کی آپ کام دے رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ لرننگ ہے. تھوڑی بہت لرننگ نہیں ہے، بہت زیادہ لرننگ ہے. اور اسی طریقے سے اس کی موٹر سکلز بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جتنا وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چیزوں کو شفٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بزی بورڈز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں تالا اور چابی ہوتی ہے، چابی سے بچہ اس کو کھولتا ہے، انگیج ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس میں لیسز ٹائی انٹائی کرنا ہوتی ہیں، یا اس قسم کی زپس ہوتی ہیں، لاکس ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو نیچرلی بھی آپ دیکھیے کہ سارے بچے کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، سارا ٹائم آپ بچے کو انہیں ایکٹیویٹیز سے روک رہے ہوتے ہیں، بیٹا یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو ایز لانگ ایز کہ وہ کوئی بڑی تباہی نہیں کر رہا، چھوٹا موٹا میس کر رہا ہے، بچے کو کرنے دیں. جتنی وہ ایکٹیویٹیز کرے گا اس کا کوئی ایکٹیویٹی کا ایریا ہونا چاہیے، کوئی اس کا ایکٹیویٹی کا ٹائم ہونا چاہیے. گھر آر سپوز ٹو بی گھر. تو جب وہ جتنا یہ سب کرے گا اس میں وہ سب کچھ لرن کرے گا. تو سمجھ لیں کہ یہ شروع کی جو انفارمل لرننگ ہے وہ تو یہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ وہ جتنا انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے، ساکس پہننے کی خود کوشش کر رہا ہے، بال برش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہینڈ واش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو کبھی کبھی موقع دیں کہ وہ خود کرے. تو دانت برش کرنے کی کر رہا ہے تو وہ ساری اس کی ای پی ایل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ اس کی لرننگ بھی ہوتی ہے، اس کی موٹر سکلز بھی بہتر ہوتی ہیں. اور پھر جب اس کا اپنا دل کر رہا ہے، اگر وہ 2.5 سال کی ایج میں مانگتا ہے پینسلز اور کاپی اور کلرز تو آپ اس کو دیں. اگر 3 سال میں مانگتا ہے، 3.5 میں مانگتا ہے تو آپ اس کو دیں. اور سٹارٹ میں اس کو کلرنگ کے لیے مطلب وہ جیسی بھی اسکربلنگ کرتا ہے اس کو کرنے دیں. یعنی وہ پینسل اور پیج لیتا ہے اور وہ اس میں خوب کیٹے کاٹے مکوڑے مار رہا ہے اور پینسل کو بس تیز تیز سے بس رینڈم کلرنگ کر رہا ہے، تو بالکل اس سے پرواہ نہ کریں اور آپ اس کو کرنے دیں. اس طریقے سے اس کا اسٹیمنا بھی بن رہا ہے اور اس طریقے سے اس کی جو موٹر نروز ہیں وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو رہی ہیں. تو یہ سب سے اچھا ٹول ہے. وائٹ بورڈ پہ کرتا ہے تو تب بھی بے شک کرنے دیں، لیکن سب سے اچھا پینسل اور یعنی کلرز، کریونس، پینسل، اور جو کاپی والا معاملہ ہے نا وہ پینسل گرپ کو سب سے اچھا ٹھیک کر دیتی ہے. تو اس طرح سے شروع میں مطلب آپ کی بچہ اگر یہ والی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو یہ اچھا سائن ہے. پھر جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ریکگنیشن کا سٹیپ ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے انگلش اور اردو جو الفابیٹس ہیں وہ ریکگنائز کروانے ہوتے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ پہلے ایک سٹیپ پورا کمپلیٹ ہوا تو آپ دوسرے سٹیپ پہ آئیں گے، کیونکہ بچے بہت جلدی بور ہوتے ہیں. وہ سارا ٹائم اسکربلنگ نہیں کرنا چاہے گا.
اس کا ایک دم دل کرے گا کوئی اور چیز کرے. تو کوئی اور چیز کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کے پاس ریکگنیشن کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آپ اور یہ بھی میں آپ کو طریقے بتاؤں گی کہ اس کے لیے کوئی بہت بھاری کوئی بہت مہنگے اور مشکل سی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. سمپل جو بھی جس مدر کے پاس جو بھی ریسورس اویلیبل ہے وہ اسی سے ماں اپنے بچے کو انگیج کر سکتی ہے. تو کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے اس میں بھی. تو دوسرا جو ہے معاملہ، یعنی ایک تو یہ کہ جو بالکل انیشیل سٹیج تھی اس میں کیا ہے، موٹر سکلز بہتر ہو رہے ہیں. اور موٹر سکلز کیسے بہتر ہو رہے ہیں کہ وہ ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں وہ خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہا ہے آپ اسے کرنے دیں، بلکہ آپ سوچ کے بھی وہ ایکٹیویٹیز پلان کریں کہ جس میں اس کی سکلز بہتر ہو رہی ہیں. اور اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے، اسکربلنگ والا، کہ آپ اسے پیج، پینسل، کلرز ضرور دیں. میں تو اپنے بڑے بچوں کی جو رف کاپیز ہیں یا جو اسکول کی کاپیز ہیں جن کے پیجز بچ جاتے ہیں، وہ میں نے پورا ایک کلٹر رکھا ہوتا ہے. اور اس کو پتہ ہے میری بیٹی کو کہ یہ اس کا بالکل رف والا ایریا ہے جس میں کہ وہ اپنی مرضی سے پیج کے ساتھ، ایون وہ اب چونکہ 3.5 سے بھی بڑی ہو گئی ہے سال کی، تو وہ سیزر کے ساتھ ان کو پیجز کو کاٹنے کے بھی شوق پورے کرتی ہے. کبھی ٹیپ لگانے کے بھی شوق پورے کرتی ہے. کچھ مطلب اس کا جو رینڈم اس میں گلو لگانے کی ایکٹیویٹیز کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتی ہے. اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ جو اسکربلنگ والا سارا مٹیریل ہے یہ میرا ہے، اس میں میس کر سکتی ہوں، اس کے اندر میں کلرز کر سکتی ہوں، اپنی امیجنیشن میں کچھ بھی ڈرا کر سکتی ہوں. بہت ہی فنی سا کچھ بھی ڈرا کر کے لائی ہوتی ہے، اور وہ اس سے پوچھو تو وہ پوری کہانی بتاتی ہے کہ یہ تو ماما ہے اور یہ میں ہوں، اور میں نے بال کھولے ہوئے اور میں گندی لگ رہی ہوں، ماما مجھے یہ کہہ رہی ہیں. تو وہ اس کو کرنے دیں، اس میں اس کی پوری دنیا ہے. تو پہلی سٹیج ہوتی ہے. دوسری سٹیج یہ ہے کہ اب آپ کو جب لگ رہا ہے کہ بچے کو تھوڑا سا فارمل کی طرف شفٹ کرنا ہے، تو اس فارمل کی طرف شفٹ کرنے میں آپ دیکھیے کہ دونوں لینگویجز ایک ہی طرح سے چلیں گی. ویسے تو ہر لینگویج ایک طرح سے چلتی ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم انگلش اور اردو کی بات کر رہے ہیں. تو انگلش اور اردو کو گراسپ کرنے کے لیے سب سے پہلا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ان کے جو الفابیٹس ہیں ان کو ریکگنائز کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم ریکگنیشن فیز کہتے ہیں. مطلب پہلا فیز کیا ہے کہ ریکگنیشن. تو اس میں آپ کے بچے کو الف سے لے کے یا تک بھی ریکگنائز کرنا ہے، اور آپ کے بچے کو اے سے لے کے زی تک بھی. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو سارا ہے نا کہ الف بے کو بے بولیں یا با بولیں، اور بے کے ساتھ ہی پہلے آدھی شکل بھی انٹروڈیوس کروائیں یا نہیں کروائیں. اسی طریقے سے پہلے کیپٹل اے بی سی کروائیں یا اسمال کروائیں، یا پھر یہ کہ اگر کیپٹل کروائیں تو پہلے کون سے لیٹرز کروائیں. کیا ہم سیکوینس کے وائز کروائیں یا پھر ہم اس طرح سے کروائیں جیسے کہ آپ شیپ کے اکارڈنگ کروائے جاتے ہیں کہ جو سملر لکنگ ہیں ان کو آپ پہلے کروا لیں. یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مائکرو، جب ہم اس کو مائکرو اسٹرکچر دیکھیں گے، جب ہم ایک ایک چیز کو تفصیل سے دیکھیں گے. ابھی میرا مقصد ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو آسان ترین بتانا ہے نا، اور میرا ایم یہ ہے کہ جو ایک مڈل کلاس اور مڈل کلاس ماں ہے نا، وہ بھی جو اپنے بچے کو پڑھا سکے، تو اس کے اینگل سے بتانا ہے. تو آپ کو دیکھیں خود اے بی سی آتی ہے نا، اور اس طریقے سے آپ کو خود الف سے لے کے یہ تک آتا ہے. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریکگنائز کروانا ہے. سیکنڈ فیز ہے ریکگنیشن والا. اس ریکگنیشن میں یہ کہ آپ کو آتی ہے تو آپ نے کسی بھی پیج پر کسی بھی کاپی کے آپ لکھ لیں، آپ کی مرضی، آپ اپنی مرضی کے فلیش کارڈ بنا لیں. بالکل عام سے بھی آپ بالکل رف والے بھی ایک پیج کے 4 کینچی سے کاٹے اور اس میں الف بے پے تے اس طرح لکھتے لکھتے آپ نے سارے فلیش کارڈز بنا لیں. آپ اس طرح بھی بنا سکتی ہیں. یا اگر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ پورا ایک ہفتہ میں ابھی صرف الف کو لے کے چلوں گی، اور یا اس ہفتے میں بے کو لے کے چلوں گی، ابھی میں سارے نہیں کروں گی، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ خود ایکسپلور کریں. آپ جتنا ایکسپلور کریں گی آپ کی اپنی ریسرچ پڑے گی. لیکن بس آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایکٹیویٹی میں اپنی بچی کی موٹر سکلز پہ کام کر رہی ہوں، دوسری ایکٹیویٹی کیا ہے، میں اس کی ریکگنیشن پہ کام کر رہی ہوں. اور ریکگنیشن میں کیا ہے کہ انیشیلی میری بچی کو اے بی سی ساری آ جانی چاہیے، اور الف سے لے کر یہ تک، بڑی یہ تک سارا کا سارا آ جانا چاہیے. تو اس میں بس آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہونا چاہیے. سمپل کاپی پینسل بھی ہے، سمپل وائٹ بورڈ اور مارکر بھی ہے. آپ لکھ دیتی ہیں، آپ لکھنے کے بعد آپ اس سے پوچھیں بیٹا یہ کیا ہے، تو وہ آپ کو بتانے لگ جائے گی، اور یا بتانے لگ جائے گا. کبھی آپ اس سے پھر بیچ میں سے پوچھ سکتے ہیں. اگر سمپل جیسے میں نے آپ کو لاسٹ اس میں بھی ورک شاپ میں بتایا تھا کہ آپ فلیش کارڈز بنا لیں، تو اس سے بہت ساری گیمز ہو جاتی ہیں فلیش کارڈ سے، کہ آپ کبھی چھپا دیتے ہیں. فرض کریں اب آپ نے بے کا خاندانی پڑھانا ہے بار بار، کبھی نقطوں سے آپ کھیل سکتے ہیں. اگر آپ نقطوں کی کوئی ایکٹیویٹی کرانا چاہتی ہیں کہ ایک جیسا بے بنایا اور آپ نے بہت سے نقطے بنا دیے، اور پھر آپ نے کہا اب بے بناؤ، پھر پے بناؤ، پھر تے بناؤ. ٹھیک ہے. تو اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دن کا نہیں ہے کرنے کا کام، یہ ذرا اس میں بچے کو ٹائم لگ جاتا ہے.
تو پہلی فیز یہ ہے کہ ریکگنیشن کی ہے، سیکنڈ فیز جو ہے وہ ریکگنیشن کی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے الفابیٹس کو پہچان لینا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ساؤنڈس کو بھی پہچان لینا، کہ بے کی ساؤنڈ ب، پے کی ساؤنڈ پ۔ اب اس میں بھی مختلف ریسرچز ہیں، دیکھیں کبھی کوئی ریسرچ کسی چیز کو وہ کر دیتی ہے، زیادہ ہائی لائٹ کر دیتی ہے۔ ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ آپ بے پے تے ٹے پڑھائیں ہی نہ، آپ شروع سے ہی اس کو ب پ ت ٹ پڑھائیں۔ اسی طریقے سے انگلش میں بھی آپ اس کو اے بی سی ڈی نہ پڑھائیں، اس کو ا ب کھ ڈ پڑھائیں۔ تو یہ اچھی ریسرچ ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور باہر تو ابا کھاڑا ہی پڑھاتے ہیں، مطلب باہر کے بچے اچھے خاصے بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ واٹ از ڈبلیو، آپ اس کو ڈبلیو بولتے ہیں۔ تو ہم پہلے سارے الفابیٹس کے نام بھی یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کی ساؤنڈز یاد کرتے ہیں۔ لیکن اس چیز پہ میں فی الحال اس لیے فوکس نہیں کر رہی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ماؤں کو ہی پرانے طریقے سے یاد ہوتا ہے نا، تو ہمیں پھر مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا پھر پہلے صرف اس کی ساؤنڈ، پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مدرس غلط ساؤنڈ پڑھا دیتی ہیں، تو اس کی جگہ نا اگر آپ کو خود الفابیٹس کی ہی طرح یاد ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بچے کو اس طرح یاد کرا دیں، سارے الفابیٹس اس کو ریکگنائز کروا دیں۔ الفابیٹ ریکگنائز ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اس کی ساؤنڈز ریکگنائز کروا دیں۔ ساؤنڈ ریکگنائز کرنے کے لیے نا میں نے پہلے بھی گروپ میں بھیجی تھی، اردو کی بھی صحیح ساؤنڈز میں نے بھیجی تھی اور انگلش کی بھی بھیجی تھی، دوبارہ بھی میں بھیج دیتی ہوں۔ تو وہ آپ کو کم از کم ایک دفعہ ضرور دیکھ لینی ہے، کیونکہ یہی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہمارے دماغ کی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جس فیسلٹی کو ہم جتنا یوز کریں وہ اتنی انہانس ہو جاتی ہے، جس کو کم یوز کریں وہ پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو بہت ٹائم سے آپ خود بھی اس فیلڈ میں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو آتی بھی ہوگی تو آپ اس میں غلطی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ جب آپ خود دیکھ لیں گے کہ جیسے اے بے کھ ڈ یا کیا ساؤنڈ ہے، اس کو خود آپ کریکٹ کر لیں، اپنی آپ کی ساؤنڈز بالکل اچھی ہوں، تو اس کے بعد آپ نے بچے کو ساؤنڈز کو ریکگنائز کروانا ہے۔ اور ساؤنڈز کو ریکگنائز کروانے کے بعد ہوتا ہے جو ہمارا اگلا فیز ہے، وہ کیا ہے کہ اس کی وکیبلری کروانی ہوتی ہے۔ اور اگین یہ اگلے فیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ پہلے سارے الفابیٹس آ گئے تو اس کی ساؤنڈ آئے گی، پہلے ساری ساؤنڈ آ گئی تو پھر اس کی وکیبلری آئے گی۔ اسکول میں ہم یہ چیزیں سائملٹینیسلی بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی آپ بچے کو یہ چیزیں اکٹھی بھی کروا سکتی ہیں۔ اور یہ ایکسپلین کرنے میں شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی بہت مشکل ہے، یہ بہت آسان ہے اور بچوں کو نیچرلی بھی پتہ ہوتا ہے، مطلب بہت جلدی بچے پک کر لیتے ہیں۔ تو جب ب کی ساؤنڈ سمجھ آ جائے گی تو ب سے بننے والے الفاظ بھی سمجھ آنے لگ جائیں گے کہ بادل، بادل، بارش۔ اسی طریقے سے جو انگلش میں ہے کھار، کھیٹ، اور آپ اس کے ساتھ اس کی وکیبلری کرا سکتے ہیں۔ وکیبلری کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ جب تفصیل سے دیکھیں گے تو مختلف آئیڈیاز ہیں، لیکن آپ گھر میں تو سمپلی آپ کے مائنڈ میں ہے اگر ٹاسک کہ میں نے آج اس کو یہ چیز کی پہچان کروانی ہے، تو آپ کی بالکل گھر کے استعمال سے چیزیں نکل آ جاتی ہیں، جیسے سپون آپ سے کہہ سکتے ہیں بیٹا سپون میں دیکھیے کیسے ساؤنڈ آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے چیئر کی تو خیر ویسے سی ایچ والے ورڈز ہیں، وہ بعد میں آئیں گے۔ تو اس طرح سے آپ گراس، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بالکل گھر میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ساؤنڈ بھی کروا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے بس اس کی ساؤنڈز کروانا اور وکیبلری کروانا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچے کو رائٹنگ کے لیے بھی اس پہ میرا یعنی اس سے اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب یہ سارے الفابیٹس اور یہ جو سارے الف بے پے تے ٹے سے ہیں، یہ ان کو بچے کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو۔ اور لکھنے کی پریکٹس کے لیے بھی اب بہت ساری ریسرچز ہیں، کوئی ریسرچز ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ پہلے آپ اسمال سے شروع کریں الفابیٹس جو انگلش کے ہیں، اور اسی طریقے سے اردو میں بھی جو بالکل سملر لکنگ الفابیٹس ہیں، جیسے بے پے تے ٹے سے اگر کرایا تو اس میں کاف اور گاف بھی ساتھ کروا دیا جائے، فے بھی کروا دیا جائے کہ ان سب کے لیے وہ بے کی وہ بنتی ہے۔ تو دیکھیں اچھی بات ہے، جو جتنا ریسرچ کر کے کرتا ہے اس کو اتنا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن فار ایگزامپل آپ کو کچھ بھی نہیں پتا نا، تب بھی کچھ بھی نہیں ہے، تب بھی بچے سیکھ جاتے ہیں، اور آپ بالکل سمپل طریقے سے بھی کرواتے ہیں تب بھی بچے سیکھ جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جیسے آتا ہے، آپ کو جیسے فیل ہو رہا ہے، آپ کو جیسے اچھا لگ رہا ہے، آپ اس طریقے سے بچے کو کروائیں۔ اور اس میں شروع میں بچہ ایک دم سے 4 لائنز جیسے انگلش ہے تو یا میتھس ہے تو اس کے بلاکس میں، یا اردو ہے تو اس کے اس طرح سے لکھنے کے لیے بہت اچھا نہیں لکھے گا۔ وہی جو پہلے اس کی اسکربلنگ ہے، اسکربلنگ کے بعد وہ تھوڑا ڈاٹس کو ملانے والا کچھ بڑے
پیٹرن کو آپس میں ملانے والا کام کرے گا، کبھی وائٹ بورڈ پہ لکھے گا، شیپس کو اپنے ذہن میں آئیڈینٹیفائی کرے گا۔ شیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کبھی یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کوئی چاول ایک پلیٹ میں لیے اور اس چاول سے آپ نے فنگر سے اس کو بے بنوایا، اسی طریقے سے آٹا آپ نے تھوڑا سا لیا اور فنگر سے اس کو بے بنوایا، سینڈ آپ نے پلیٹ میں لی، اس سے فنگر سے بنوایا۔ تو جب اس کی اچھی طرح اس کے ذہن میں وہ شکل بیٹھ جاتی ہے، اس کی شیپ بیٹھ جاتی ہے، کبھی وہ وائٹ بورڈ پہ پیرالل امیج بنا کر بھی لکھے گا، کبھی الٹا بھی لکھے گا، لیکن اس کے ذہن میں اس کی شیپ بننا شروع ہو جائے گی۔ تو پھر تھوڑا سا یہ ہے کہ تقریباً 4 سال کی ایج تک، 4 سال کی ایج میں جب وہ آ جائے تو اس کو اتنا تھوڑا انفارمل سے فارمل پہ اتنا شفٹ ہو جانا چاہیے کہ اب وہ تھوڑا ڈسپلن کے ساتھ لکھنا شروع کر دے۔ کچھ بچے اس سے پہلے بھی شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ 4 سال تک جب وہ آ جائے تو اگر لکھ رہا ہے تھوڑا ڈسپلن کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھر بھی اسٹل یہ ہے کہ میکسیمم 5 ایئرس تک بھی آ کر وہ لکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے اب یہ میں آپ کو انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈز ہیں نا اس کے مطابق آپ کو کہوں گی۔ اگر آپ اب مجھ سے اس وقت پاکستان کے سکولز کی بات کریں گے تو تب تو ظاہر ہے کہ اگر ایک 5 سال کا بچہ بھی صرف یہی لکھ رہا ہے تو وہ کافی پریشرائز بھی کر دیں گے سکولز تو، لیکن نہیں فرق پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں اگر اتنا بھی وہ لکھ رہا ہے۔ اور وہ کیونکہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، دیکھیں اس کے مائنڈ میں وہ سب ایبزارب ہو چکا ہے، ساؤنڈز بھی ایبزارب ہو گئی ہیں، کانسیپٹس بھی بن چکے ہوئے ہیں، اس کو شیپس بھی آ گئی ہیں، اور بس پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ لکھے گا تو وہ بہت جلدی سارا پک کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلا انیشیل سٹیپ ہے نا جس میں یہ ساری چیزیں کرانی ہوتی ہیں، اور اسی کا پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو آدھی اشکال کرانی ہے اردو کی، اور جو انگلش ہے اس میں آپ کو وہ کروانا ہے اسمال، مطلب اگر آپ نے پہلے کیپٹل کروائے ہیں، جیسے اب ہمارا جو ادھر کریڈل ہاؤس ہے اس میں پہلے کیپٹل کرواتی ہیں میم، ہے نا، کیونکہ وہ کیپٹل لائنز بنانا زیادہ آسان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اے بی سی جس طرح سے بنا ہوا ہے نا اس کو ڈرا کرنا زیادہ آسان ہے، لیکن جو اسمال اے بی سی ہے نا اس کو ذرا جوائننگ رائٹنگ کی طرح ہے، تو اس کو ذرا بنانا بچے کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ڈزنٹ میٹر، آپ پہلے اگر آپ نے وہ کروائے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اسمال کی پریکٹس کروائی ہے، اور اسی طریقے سے ریکگنیشن ہے، ساؤنڈز ہیں، ساؤنڈز کے ساتھ پھر ویکیبلری ہے، ویکیبلری کے بعد اس کی رائٹنگ ہے۔ تو یہ سارے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو انیشیلی بچے کے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے جب بچہ چھوٹا ہے تو وہ انفارملی پڑھ رہا ہے اور وہ موٹر سکلز اپنے بہتر کر رہا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اور خاص کر جو ہینڈ والی جو موٹر سکلز ہیں نا وہ تو ڈیلیبریٹلی اس کی کچھ ایکسرسائزز کروانی چاہیے۔ بے شک بہت فائن ہو جائے تو جو جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا وہ تسبیح میں ڈالنے، اسی طریقے سے پانی جگ سے گلاس میں ڈالنا، اور جو بینز ہیں چمچ سے پکڑ کے اس میں ڈالنا، چابی سے تالا کھولنا، اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے ہماری جو فنگرز والے جو مسلز ہیں نا وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو ایسے تو ضرور کروانے چاہیے کام۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ ریکگنیشن کا فیز ہے، کہ بچے نے جو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے اس کا بہت ساری زندگی اس کا اے بی سی سے اور الف بے سے واسطہ رہے گا، تو اس پر ٹھیک ٹھاک ٹائم لگا لیں، اس پہ اچھی سی محنت کر لیں۔ یہ اس کے فاؤنڈنگ سٹونز ہیں، یہ اس کے بنیادی وہ ہیں جس پر اس کی پوری علم کی عمارت کھڑی ہوگی۔ تو اس پہ آپ نے اچھی سی محنت کرنی ہے تاکہ بچہ بہت اچھے سے دوستی کر لے ان سارے حروف سے، اور دوستی بھی کر لے، پھر ان کی آوازوں کو پہچان لے، اور ان سے جو بننے والی وکیبلری ہے اس کو پہچان لے۔ اور اس کے لیے پھر مختلف آپ اگر کاپی پہ کرواتے ہیں تو آپ جوائننگ کرواتے ہیں کہ اس کی ساؤنڈ کس سے بن رہی ہے، کبھی ساؤنڈز کی گیمز بھی ہوتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب ہم اس کی ایک مطلب سمجھنے کے ہیڈنگ کی جب ہم اسپیسیفک ورک شاپ کریں گے نا تو آپ کو اس کی تفصیل بھی پتہ چل جائے گی، لیکن ابھی میں آپ کو صرف میکسیمم جو باؤنڈریز ہیں وہ بتا رہی ہوں۔ تو وہ آپ نے کر لی، پھر اس کے بعد آپ نے آدھی اشکال اور اسی طرح انگلش کے جو اسمال الفابیٹس ہیں وہ آپ نے کروانے ہیں۔ یہ جب بچہ کر لیتا ہے نا، جو ہم اپنا اس میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ لیول 1 ہے، لیول 2 ہے، لیول 3 ہے، تو ہمارے اپنے بھی اس میں کریڈل ہاؤس میں جو لیول 1 ہے نا وہ یہ کہ جس میں وہ انفارمل پڑھ رہا ہے، اور اس میں ریکگنیشن وہ کافی کر رہا ہے، بہت سی رائمز بھی وہ سیکھ رہا ہے اور ساؤنڈز کو بھی ریکگنائز کر رہا ہے، لیکن وہ انفارملی پڑھ رہا ہے۔ فارملی میں وہ ہے کہ جب وہ رائٹنگ فیز میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب رائٹنگ فیز میں آنے کے بعد وہ اے بی سی پوری کمپلیٹ کر لیتا ہے، اسمال بھی اور کیپٹل بھی اور الف بے پوری کمپلیٹ کر لیتا ہے اور آدھی اشکال بھی، تو وہ گروپ بی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس کا یہی سلیبس ہے گروپ بی کا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ایک سمجھنے کہ بہت بڑا سلیبس ہے جو اس میں کور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو فیز آتا ہے جو گروپ سی کا آتا ہے، اس میں پھر آپ ارکان سازی کی طرف آتے ہیں اردو میں، جس میں کہ مسوتے بنانا جس کو کہتے ہیں نا، الف واو چھوٹی ای اور بڑی اے،
ان چاروں کے ساتھ آپ سارے جو اردو کے حروف ہیں نا ان کی پریکٹس کراتے ہیں، جیسے با بو بی بے، پا پو پی پے، تا تو تی تے، اس طرح سے بچے کو لکھنا سکھاتے ہیں۔ اسی جب یہ چاروں کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اس میں بھی ٹھیک ٹھاک بچے کا ٹائم لگتا ہے، تو ہم 3 حرفی الفاظ جیسے بار، ہار، خار، ٹھیک ہے، اس طرح کے سکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہائیلی ریپیٹڈ ورڈز ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی، وہ بھی سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں بھی اسی طرح 2 لیٹر ورڈز ہوتے ہیں، واولز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے اے بی سی ساری سیکھ لی، کیپٹل اور اسمال، تو آگے ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے، واولز دیکھنے ہوتے ہیں، اور واولز کون سے اور کانسوننٹس کون سے ہیں، کیونکہ واولز بڑے استعمال ہوتے ہیں اور چیزوں کے درمیان میں آتے ہیں، اور بہت ہی جو 3 لیٹر ورڈز بھی ہیں ان کے بھی درمیان میں، جیسے سی وی سی ورڈز ہیں، تو وہ آپ نے واولز بتا دیے کون سے ہیں، پھر آپ نے کانسوننٹس بتا دیے کون سے ہیں، پھر آپ نے ان کو 2 لیٹر ورڈز کروانا شروع کیے بچوں کو، آن، ان، مختلف جتنے بھی پاسبلی بن سکتے ہیں ان کی پریکٹس کروائی، اور سائٹ ورڈز جو کہ ہائیلی ریپیٹڈ ورڈز ہیں ان کی پریکٹس کروائی۔ پھر بچے اس 3 لیٹر ورڈز کی طرف آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ اسمال سینٹینسز بچے بنانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہائیلی ریپیٹڈ ورڈز ہیں ان کی مدد سے، اور جو انہوں نے 2 لیٹر 3 لیٹر ورڈ سیکھے ہوتے ہیں ان کی مدد سے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ بک ریڈنگ بھی سٹارٹ کروا دیتے ہیں بچے کو۔ تو جب بک ریڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو بہت سے نئے ورڈز کی بھی ویکیبلری بچے کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو آلریڈی بچے کو ورڈز آتے ہوتے ہیں ان کو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے، اور اگر اس کے فونکس اچھے ہوں تو وہ بعض اوقات بڑے بڑے ورڈز بھی بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے پھر فلوئنسی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ 4 لیٹر ورڈز کی طرف بھی جاتے ہیں، سی وی ورڈز، اور جو ڈفرینٹ اس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور اردو میں پھر آپ بھاری الفاظ کی طرف جاتے ہیں، اور جو جیسے ہے پے کے ساتھ جب پہاڑ بنتا ہے تو کس شیپ کی بنتی ہے، اور اس طرح کے جو 4 حرفی الفاظ ہیں ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو سارے سٹیپس ہیں نا آگے کے، یہ بے شک دیکھنے میں لگتا ہے کہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہو رہے ہیں، ان میں اتنی محنت نہیں درکار جتنی بالکل شروع کے سٹیپس میں درکار ہے، ارکان سازی میں، 2 لیٹر ورڈز پہ، 3 لیٹر ورڈز پہ، سائٹ ورڈز میں، اور بالکل بچے کو انیشیل ریڈنگ کی طرف چڑھانے میں، اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، اور اس میں بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا بڑا پیشنس درکار ہوتا ہے، اور آپ کی کنسسٹنسی درکار ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ بس ساری 7 ایئرس تک اگر بچہ آپ کا ان سارے فیزز سے گزر جاتا ہے اور اس کو آپ خود گزار لیتی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ سے بہت ایک اچھا انگلش اور اردو کی اس کی گراسپ ہو جاتی ہے، اور وہ بکس کو بہت اچھے سے ریڈ کر لیتا ہے، ریڈ کر لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔